واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد کتاب و سنت سے محبت رکھنے والے توحید کے فدائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی چاہت اور اس کے اشتیاق اور اس کے سیکھنے اور سکھانے اور اس کی نشر و اشاعت اور فروغ کا شوق رکھنے والے میرے گرامی قدر بھائیوں، یوں تو بہت بڑی تعداد ہے کلمہ پڑھنے والوں کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اس طرح کی مجلسوں میں حاضری جس میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات کی تلاوت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اور آپ کی سنتوں کا بیان ہو اور صراط مستقیم کی وضاحت ہو، اور جو چیزیں اس سے مختلف ہیں یا اس سے ہٹی ہوئی ہیں، منحرف ہیں، ان راستوں کا بیان ہو تاکہ اس سے بچا جائے، شرک کی وضاحت ہو، بدعت کی وضاحت ہو، نافرمانیوں کی وضاحت ہو، خلاف ورزیوں کی وضاحت ہو، تو وہاں پر حاضری یہ سعادت کی بات ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بات ہوتی ہے، یہ اہل توفیق کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اسے ہم سب کو اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مجلس کی حاضری کی توفیق اور سعادت سے ہم سب کو نوازا، اور ہمیں اپنے ان بھائیوں کے لیے دل سے ہمدردی رکھتے ہوئے ان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے جو جانتے بوجھتے سستی اور کاہلی کی بنا پر ایسی مجلسوں میں شریک نہیں ہو پاتے ہیں، اور اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے شریک نہیں ہو پاتے تو ہمیں ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذر اور مجبوری کا خاتمہ فرمائے۔ بہرحال آج انشاءاللہ ہم جس طرح سے درس کا تفسیر کا سلسلہ تھا، سورہ یوسف کو منتخب کیا گیا کہ اسے دھیرے دھیرے پڑھا جائے، تو اس میں 2 آیتیں یا 3 آیتیں پڑھ چکے ہیں، چوتھی آیت انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين اذ قال يوسف لأبيه يا أبت اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یہ چوتھی آیت ہے اور انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ 3 آیتیں پہلے پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات سے شروع کیا، الف لام را، اس کا بیان ہوا، پھر قرآن پاک کا تذکرہ اور قرآن پاک کے اوصاف کا بیان ہوا کہ یہ تمام چیزوں کو واضح کر دینے والی، کھول کر بیان کر دینے والی کتاب ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسے عربی زبان میں ہم نے نازل کیا ہے، اور عربی زبان کی خوبیوں پر اگر بات کی جائے کہ کیوں اللہ نے اس کو اختیار کیا، ایسی ایسی باریکیاں اہل علم نے ذکر کی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ عربی زبان میں اللہ نے کیسی کیسی خوبی رکھی ہے اور کتنے کمال کی زبان ہے۔ بہرحال ایک مستقل مضمون ہے اور اس پر بہت سے علماء نے گفتگو کی ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں بنایا، اور اس لیے کہ اس کے پہلے مخاطب عرب کے لوگ تھے جن کو اپنی زبان پہ ناز تھا، جو باقی دنیا کو گونگی دنیا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے اور تمہاری عقل کھل جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قرآن پاک میں نہایت بہتر، سب سے اعلیٰ ترین انداز سے باتیں بیان کرتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ سب سے اچھا قصہ بیان کرتے ہیں، دونوں معنی اس کا بنتا ہے۔
بہترین سے بہترین قصہ. اور میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک میں جتنے بھی قصے آئے ہیں ہر قصہ اپنے مضمون میں، اپنے باب میں، اپنے جیسے قصوں میں سب سے اعلیٰ ترین ہے، ہر اعتبار سے سب سے اعلیٰ ترین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قصوں میں سب سے بہترین قصے بیان کرتے ہیں. اس وحی کے ذریعے جو ہم نے قرآن کے طور پر آپ کو فرمائی ہے، اگرچہ کہ قرآن سے پہلے آپ غفلت میں تھے، غافلوں میں سے تھے. قرآن مل جانے کے بعد بھی اگر کوئی قرآن پاک پہ غور نہیں کرتا، قرآن پاک کو سیکھتا نہیں، قرآن پاک کو جانتا نہیں، تو گویا اس کی غفلت کی حالت قائم ہے. لیکن اگر قرآن پاک کو سیکھے، اس سے اپنا تعلق جوڑے، اس کا علم حاصل کرے، اس کے مطابق عمل کرے، تو پھر گویا وہ غفلت کی چادر کو اسی طرح سے اپنے اوپر سے ہٹا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال یوسف. اذ ایسے وقت میں کہا جاتا ہے یاد کیجئے اس وقت کو، یا بتلا دیجئے اس وقت کے بارے میں. اذ قال جب فرمایا، جب کہا. کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں پچھلے دروس میں بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سب سے عزت والے انسان ہیں. الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم. یوسف علیہ السلام خود نبی، ان کے والد بھی نبی یعقوب علیہ السلام، اور ان کے دادا بھی نبی اسحاق علیہ السلام، اور ان کے پردادا بھی نبی ابراہیم علیہ السلام. تو یہ مقام ان کو حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے. انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا. کس سے کہا؟ اپنے والد سے کہا. ان کے والد کون؟ یعقوب علیہ السلام. یا ابتی، اے میرے ابا جان. عربی میں یا ابی کہتے ہیں اور یا ابتی کہتے ہیں، دونوں طریقہ ہے کہنے کا. اے میرے ابا. کیا کہتے ہیں؟ انی رأیتو، بے شک میں نے دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ احد عشرہ، 11 چیزوں کو. احد عشرہ کوکبن، کوکب کہتے ہیں روشن تارے کو، چمکتے ہوئے تارے کو. ہم نے 11 چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھا ہے. والشمس والقمر، اور سورج کو دیکھا ہے اور چاند کو دیکھا ہے. رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان سب کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. دو بار کہا رأیتو. پہلے کہا کہ میں نے دیکھا ہے 11 تاروں کو اور سورج چاند کو، اور اس کے بعد کہا میں نے ان سب کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، میرے لیے سجدہ کرتے دیکھا ہے. دو بار دیکھا استعمال کیا، مطلب منظر دو ہے. ایک سین ہے، اس کے بعد دوسرا سین ہے. تو کہا یہ دیکھا اور یہ دیکھا. اس لیے قرآن پاک میں کوئی لفظ بے مقصد نہیں آتا. جب اللہ نے کہا میں نے دیکھا، پھر کہا میں نے دیکھا، تو مطلب یہ ایک الگ منظر کا بیان ہے، یہ ایک الگ منظر کا بیان ہے. پہلے میں تعجب کی کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سورج دیکھا، میں نے چاند دیکھا، میں نے 11 چمکتے ہوئے تارے دیکھے. ہے تعجب؟ کیوں نہیں تعجب ہے؟ سورج چاند کبھی اکٹھا ہوتا ہے؟ جب سورج رہتا ہے تو چاند نہیں رہتا، جب چاند رات میں نکلتا ہے تو سورج نہیں رہتا. اور ان کے ساتھ میں تارے کہاں نظر آتے ہیں؟ سورج جو ہو تو تارے کیسے نظر آئیں گے؟ چاند ہو تو اس کی روشنی میں تارے ہلکے ہو جاتے ہیں. اور پھر تارے تو بے شمار ان کی تعداد ہے، تو 11 ہی کیوں نظر آئے؟ اگر چاند کے ساتھ آسمان کے سب تارے بھی نظر آتے تو سارے تارے نظر آنا تھا، 11 ہی کیوں نظر آئے؟ تو یہ گویا تعبیر کی چیز تھی، یہ تعجب خیز چیز تھی کہ سورج اور چاند اکٹھا نظر آ رہا ہے، جو کہ اکٹھا نہیں ہوتے. اور 11 تارے اور روشن تارے، چمکدار تارے ہیں، وہ اہمیت والے ہیں گویا. اور یہ ساری چیزیں بلندیوں کی ہیں، سب کو بلندی حاصل ہے، ذلت کی بات نہیں ہے، رفعت کی بات ہے، عظمت کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد یہ تو تعجب کا پہلا رہا مسئلہ. دوسرے میں کہ یہ سب سجدہ کر رہے ہیں، آسمان کی چیزیں ایک زمین والے کو سجدہ کر رہی ہیں. وہ مخلوق جو کہ سجدہ نہیں کرتی، انسان کو سجدہ کرنا انسان کی کیفیت ہے. اسی لیے ساجدین عربی میں صیغہ، عربی ایسی باریک زبان ہے کہ عورت کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے، عاقل کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے، غیر عاقل کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے، ایک کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے، 2 کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے، 2 سے زیادہ کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے.
اس میں جو صیغہ استعمال کیا گیا عقل مند کے لیے، جو کہ جمادات اور ان مخلوقات کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ساجدین، تو اس لیے کہ وہ جو عمل کر رہے تھے وہ عقل مندوں والا عمل تھا، سمجھدار والا عمل تھا. تو انہوں نے جا کے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں نے ایسا ایسا دیکھا. اور یوسف علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان کی محبت اور ایک دوسرے سے کیسے ملے ہوئے تھے. بہت سے بچے ڈرتے ہیں اپنے باپ سے کوئی بات کہتے ہوئے، اپنے دوستوں سے جا کے کہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے باپ کو کہ بچہ کوئی بھی بات آ کے اپنے باپ سے بتائے. آج کل کچھ بچے باپ سے نہیں کہہ پاتے تو ماں سے کہہ دیتے ہیں. چلو یہ بھی ایک غنیمت ہے کہ ماں تو سن لیتی ہے. ایسے گھرانے دیکھیے جس میں باپ بھی مشغول ہے، ماں بھی مشغول ہے، بچے کس سے اپنی بات کہیں؟ جا کے اپنے دوستوں سے جا کے کہتے ہیں. پھر اور کس سے کہتے ہیں پتہ نہیں، تو کہاں کہاں باتیں جاتی ہیں. تو اس لیے گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے، بچے کی ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ بچہ کوئی بھی چیز آ کے اپنے والد کو بتائے، اپنی والدہ کو بتائے، جو اس کے قریبی ترین ہیں، جو اس کے ہمدرد ہیں، جو اس کے مخلص ہیں، جو اس کے لیے بھلائی چاہتے ہیں. پھر اس کے حساب سے پھر وہ اس کو رہنمائی کریں گے. جیسے کہ ہاں یوسف علیہ السلام کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے رہنمائی کی کہ تم نے ایک خواب دیکھا تو اب آگے کرنا کیا ہے، بتایا یوسف علیہ السلام کو، اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے پڑھیں گے. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ انہوں نے 11 تاروں کو دیکھا. اس کی تعبیر پورے 40 سال کے بعد خواب کی تعبیر ہوئی. عظیم الشان خواب کی تعبیر بھی وقت لیتی ہے. گویا اگر کسی انسان کا بہت بڑا خواب ہو تو اس خواب کی تکمیل کے لیے اسی طرح وقت بھی درکار ہوتا ہے. تو جو آگے چل کر کے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرے گا، آپ کو علم و عمل سے نوازے گا، فہم دے گا، تو گویا یہ سب اسباب ہوں گے جو آپ کو تیار کریں گے اس عظمت تک پہنچنے کے لیے جس عظمت کا اللہ نے اس میں وعدہ کیا ہے. ایسے نہیں ہو جاتا ہے جلدی سے کوئی چیز، اس کے لیے محنت، اسباب کا اختیار، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا، اور پھر اس میں گویا ایک یہ بھی بشارت تھی کہ جن کا اس میں ذکر ہے وہ تمہیں سجدہ اگر کریں گے تو ان نعمتوں میں کچھ نہ کچھ انہیں بھی حصہ ملے گا جو نعمت آپ کو ملے گی. ان نعمتوں سے یوسف علیہ السلام جب وہاں اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جہاں یہ لوگ سجدہ کریں گے تو یہ لوگ بھی گویا امن و امان سے رہیں گے اس وقت تک، اور اس میں ان کی بھی حصے داری ہوگی. تو بہرحال اس کی تفسیر آگے جیسے کہ آئے گی کہ 11 بھائی ان کے اور ان کے والدین، ماں اور باپ. عربی میں کوکب کا معنی جان لیا کہ روشن ستارے کو کہتے ہیں، اور خوبصورت جوانوں کو بھی غلام کوکب، چمکتے ہوئے خوبصورت جوان، ان کو بھی کہا جاتا ہے. اور شمس کہتے ہیں عربی زبان میں سورج کو، اور شمس یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے عربی میں شمس مؤنث ہے. اذا الشمس کویرت مؤنث کا صیغہ لایا گیا، والشمس وضحاها ہا کا صیغہ لایا گیا، جسے کہتے ہیں رضی اللہ عنہا، ہاں تو ہا کا صیغہ. شمس عربی زبان میں مؤنث ہے، اور شمس میں ایک معنی یہ ہے، عربی میں مادے کے حساب سے معنی طے ہوتا ہے، جیسے شین میم سین. شمس اس میں روکنے کا معنی پایا جاتا ہے. وہ گھوڑا جو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دے، ایسے گھوڑوں کو شماس کہتے ہیں. یہ گھوڑا اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دے رہا ہے. سورج کیا کرنے نہیں دیتا ہے؟ سورج اتنا تیز ہوتا ہے کہ دیکھنے نہیں دیتا ہے. سورج اتنا تیز ہوتا ہے اس کی روشنی کی آنکھ لگا کے آپ ٹکٹکی باندھ کے اسے دیکھ نہیں سکتے. تو سورج جو مؤنث استعمال ہوا ہے، اس سے علماء نے ایک باریکی نکالی ہے کہ مؤنث کو دیکھنے سے احترام اس کا آنکھوں کو رکنا چاہیے. آنکھوں کو کسی مؤنث خاتون اجنبی عورت کو دیکھنے سے رکنا چاہیے اس کے احترام کی وجہ سے. جیسے سورج کے چمک کی وجہ سے انسان رک جاتا ہے اسے دیکھنے سے، ویسے کسی خاتون کو اس کے دیکھنے سے رک جانا چاہیے، کیونکہ خاتون کو اللہ نے عزت دی ہے، احترام دیا ہے. اس کے بعد میں قمر، چاند کی چمک اس کے مقابلے میں ٹھنڈی ہوتی ہے. تو اسی لیے شمس کو کہا، شمس سے ان کی والدہ مراد ہیں اور قمر سے ان کے والد مراد ہیں.
شمس اور کیونکہ شمس مؤنث ہے عربی میں اور قمر مذکر ہے. اردو والوں کی سوچ اس سے الگ ہے. ان کے یہاں چاند اور چاندنی عورتوں کے لیے ہوتا ہے اور سورج مردوں کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے عام طور پر بیان کرتے ہوئے سورج چاند دونوں کو اکٹھا بیان کر کے نکل لیتے ہیں کہ والد والدہ مراد ہیں. سورج اور چاند سے والد والدہ مراد ہیں، کیونکہ اگر کہیں گے سورج سے والدہ مراد ہے تو الٹا لگے گا. بہرحال تو یہ علماء نے یہ باتیں بیان کی ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خواب ان کو دکھایا بچپن میں. اس کے بعد میں پھر بتایا رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان سب کو دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ یہ صرف اللہ کے لیے زیبا ہے ہماری شریعت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. یعقوب علیہ السلام اور ان کے یعنی یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، اور یعقوب اور اس طرح کی صورت کے آخر میں آئے گا والد والدہ اور بھائیوں نے سجدہ کیا، ذکر آئے گا. کچھ لوگ اس کی تعویل کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ سجدہ کا مطلب تھوڑا سا جھک گئے تھے اسی کو سجدہ کہہ دیا گیا. یہ بات صحیح نہیں ہے. سجدہ مطلب تو سجدہ ہے، حقیقی سجدہ ہے. حقیقی سجدہ ہے جب تک کہ اس کے رکاوٹ کی کوئی واضح دلیل نہ مل جائے. جہاں تک ہماری شریعت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کا سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کا سجدہ کرے، لیکن بیوی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، اس ایک اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. تو سجدہ یہ ایک عبادت کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے اس شریعت میں. لیکن اگر اس شریعت میں بھی اللہ اجازت دیتا کسی اور کو سجدہ کرنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اللہ کے حکم سے دوسرے کو سجدہ کیا جاتا اور وہ ناجائز نہیں ہوتا. تو جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تو سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے تھا اور عبادت کس کی تھی؟ اللہ کی عبادت تھی، کیونکہ اللہ کے حکم کی تعمیل تھی. وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا. آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ تھا لیکن وہ رب کے حکم کی تعمیل میں تھا. تو اس لیے سجدہ ہمیشہ ہر جگہ منع ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ اس آیت کو لے کر کے کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ فرشتوں نے کیا اس لیے جو ہے بزرگوں کو سجدہ کرنا، اولیاء کو سجدہ کرنا، قبروں کو سجدہ کرنا، سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے. نعوذ باللہ، نہیں جائز ہے. اللہ نے جہاں اجازت دی وہ اللہ نے حکم دیا تھا. ابلیس سے کہا بھی، اللہ نے پوچھا بھی بعد میں کہ میں نے حکم دیا تھا تب سجدہ کیوں نہیں کیا. اب اللہ پوچھے گا کہ میں نے روکا تھا تب کیوں کر لیا. ہے نا، دونوں دو جگہ. اللہ جب چاہے روک دے، جب چاہے حکم دے دے. یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی شریعت ہے اور اللہ کا دین ہے اور اللہ کا حکم ہے. اللہ حکم دینے والا ہے. ہم سب تو کیا ہیں، بندے ہیں اللہ کے. اللہ جو حکم دے کرنا ہے. تو اس لیے کوئی جو دنیا بھر کی تعویل کی جاتی ہے کہ نہیں آدم علیہ السلام بالکل قبلہ کی طرح تھے، سجدہ اللہ کو کیا گیا تھا، نہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں. سجدہ آدم علیہ السلام کو کیا گیا. آج بھی ایک مسئلہ ہے جس کو بعض علماء نے لکھا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی حجر اسود کو چومنے جائے تو اگر حجر اسود پر سجدہ کرنے کا موقع ہو تو سجدہ بھی کرے. حجر اسود پر سجدہ، آپ یاد رکھیں، حجر اسود کے لیے سجدہ نہیں، پر سجدہ. آپ کا کہاں پر سجدہ کرتے ہیں؟ زمین پر سجدہ کرتے ہیں. ویسے حجر اسود پہ کر لیا تو کیا ہوا؟ بہت سارے لوگ سن کے چونک جاتے ہیں، ارے حجر اسود پر سجدہ کیوں؟ کیا چونکنے کی بات ہے؟ تم ابھی سجدہ کہاں کرتے ہو؟ زمین پر سجدہ کرتے ہو. تو اسی طرح سے حجر اسود پر سجدہ کرو گے، وہ گواہی دے گا قیامت کے دن، یا اللہ مجھ پہ تیرے لیے اس بندے نے سجدہ کیا تھا. تو سجدہ اللہ کے لیے ہوگا، حجر اسود پر ہوگا. اس کو بعض اہل علم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ حجر اسود پر سجدہ کرنا چاہیے اگر موقع ملے. ابھی تو چومنے کا کیا، ہاتھ سے اشارے سے کام چلانا پڑتا ہے، اس قدر بھیڑ ہوتی ہے اور دھکا مکی سے بچنا بھی ہے. بہرحال تو کہنا یہ ہے کہ زمین پر سجدہ کرنا ہوتا ہے، زمین کے لیے سجدہ نہیں ہوتا. کبھی کبھی معمولی فرق سے کہاں بات ہو جاتی ہے. اس لیے ان فروق کو سمجھنا یہ علم کے ذریعے سے ہوتا ہے جو اللہ کی توفیق ہوتی ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین.
اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اسی لیے علم کو روشنی کہا گیا ہے کیونکہ روشنی میں چیزوں میں فرق ہو جاتا ہے. تو علم کے ذریعے سے بھی فرق سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ فرق ہے, آپ دونوں کو ملاؤ نہیں. ایک جیسی چیزوں کو الگ نہیں کرنا اور الگ جیسی چیزوں کو ایک نہیں کرنا, یہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں جو یکساں ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں دونوں میں فرق ہے, حالانکہ فرق نہیں ہوتا. ایک آدمی کہے یا اللہ مدد, اور ایک آدمی کسی اور کو مدد کے لیے پکارے, کسی جنات کو, شیطان کو, زندہ کو, مردہ کو, کسی اور کو پکارے مدد کے لیے, اور وہ نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے میں اپنے جو ہے کسی رشتہ دار کو جو ہندوستان میں ہے, نہ فون سے نہ کیسے, ایسے پکاروں اب مجھے بچاؤ, مجھے میری مدد کرو, تو یہ کیا ہوگا؟ یہ گویا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ میری بات سن رہا ہے, وہ میری مدد کو آ سکتا ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. لیکن میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ کام کر دو یا یہ کام کر دو, یا گلاس اٹھا دو یا کرسی اٹھا دو, تو آپ کو کہہ سکتا ہوں, آپ کر سکتے ہیں. تو دونوں میں فرق ہے, دونوں کو ایک نہ کرے. کچھ لوگ جو ہے اسی طرح سے مغالطہ, اسی کو کہتے ہیں مغالطہ, دھوکہ اور فریب دینا, یہی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ رات بھر تقریر ہوگی کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے, اور صبح بیوی سے ناشتہ مانگتا ہے. کچھ لوگ ایسی مثالیں دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے, مغالطہ اس کو کہتے ہیں, اس کو فریب دینا کہتے ہیں. تو اس فریب سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ مولوی صاحب آپ اسٹیج پہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہو, لیکن ساتھ میں بیٹھ کے نہیں بات کر سکتے ہو, اس لیے کہ آپ کچھ باتیں ایسے دھوکہ دے کے چلے جاتے ہو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر واقعی کوئی بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح دین کو سمجھنا اور سمجھانا اور اس پر چلنا چاہتا ہے, اور اس پر امتیوں کو چلانا چاہتا ہے, تو وہ اس طرح کی باتیں قطعاً نہیں کرے گا اور اس طرح کے لوگوں کو گمراہ نہیں کرے گا. تو بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں, تو اس پر ان کے والد صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہوا, جبکہ والد یعقوب علیہ السلام نبی تھے. اور یہ نہیں کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام نابالغ تھے, بچے تھے. نابالغ کیا, کچھ بھی دیکھ لے, بالغ تو نہیں تھے. تو یہاں پر ان کے بالغ اور نابالغ ہونے کا ذکر نہیں ہے. اور اگر نابالغ ہونے کی حالت میں اتنا اچھا خواب دیکھا ہے, تو اس کا مطلب بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے کس قدر سوجھ بوجھ سے ان کو نوازا تھا, اور کس قدر ان کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے, تیار ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا. اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر فضل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے, تو راستے وہی بناتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس کے عقل و فہم اور اندر سے لے کر کے باہر تک, اندر باہر دونوں جگہ کی تیاریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مہیا کی جاتی ہیں. تو بہرحال اس کے بعد اگلی آیت میں جب یہ خواب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو سنایا, تو ان کے والد نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, کہا اے میرے بچے اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہیں کرنا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے وہ لوگ کوئی غلط چال چلیں, کوئی غلط تدبیر کریں. إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ, کیونکہ شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ بتا دیا کہ اس معاملے میں بھائیوں کو بہکاوا ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے, جو کھلا ہوا دشمن ہے. اور اس دشمن, وہ دشمن شیطان ہے جو کہ دن ہو, رات ہو, کھلا ہو, چھپا ہو, آپ تنہائی میں ہو, آپ لوگوں کے بیچ میں ہو, کہیں بھی وہ آپ کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتا. تو جب اسے کوئی موقع بھی آپ دے دیں گے تب کتنا نقصان پہنچا دے گا. یعنی ایک تو شیطان ویسے ہی لگا ہوا ہے, اور کیا کیا جو ہے یہ خواب نہیں پتا ہوگا بھائیوں کو, پھر بھی باپ کی چاہت سے وہ ان کو خراب لگا دے گا, بھڑکائے گا کہ تمہارے باپ ان کو زیادہ چاہتے ہیں. تو جب خواب بھی بیان کر دو گے تو شیطان کو بھڑکانے کا اور کتنا چانس مل جائے گا. تو ایک سبب, یعنی اللہ نے کوئی نعمت دی ہو تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمت ظاہر کیجئے, یہ حکم ہے. لیکن ہمیشہ نہیں, کہیں جہاں خطرہ ہو وہاں مت ظاہر کیجئے. یہاں یہ نعمت تھی, خواب دیکھا اس طرح کی, کیا کہا کہ نہیں یہ نعمت تو ہے, ضرور ہے,
اور اس نعمت کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرو، آگے کی آیتوں میں اس کا ذکر آئے گا، لیکن اپنے بھائیوں کو نہ بتاؤ۔ تو کبھی کبھی کچھ نعمتوں کو چھپانا بھی ہوتا ہے، کچھ نعمتوں کو چھپانا بھی ہوتا ہے، تو اس طرح سے ہر نعمت ہر جگہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ بعض نعمتوں کو بعض مواقع پر ظاہر کرنا چاہیے اور بعض نعمتوں کو بعض مواقع پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ چھپا کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، چھپا کر کے اپنی ضرورتوں کی تکمیل پہ اللہ سے مدد طلب کیا کرو، تو وہ حدیث نہیں ہے۔ اس لیے اس حدیث کہیں گے کہ بات تو صحیح ہے، لیکن ہر صحیح بات حدیث نہیں ہوتی ہے۔ میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ 2 اور 2 4 ہوتا ہے، یہ صحیح بات ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے۔ تو کسی بات کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے یا حدیث ضعیف ہے یا گڑھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ہم اسے بیان نہیں کر سکتے۔ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، دونوں طرح کی ہو سکتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج کے درس میں اتنے پر اکتفا کیا جاتا ہے، باقی اوقات سوال و جواب کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔